اسی طریقے سے اگرچہ عام طور پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مردوں سے کتاب ہے، عورتوں سے کتاب نہیں، یہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ کوئی اگر مجمع ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں اور ایک کو علیحدہ سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ان کے اندر اہم تر ہو یا زیادہ تعداد میں ہو ان کو خطاب کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، خود وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے خطاب وہ مردوں کی سینے سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسی لیے ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی اوصاف حسنہ ہیں، جو مطلوب ہیں، مقصود ہیں، انسانوں میں ہونے چاہیے، آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا برابر ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو اور راست باز مرد اور راست گو اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اہتمام فرمایا۔ یہ سارے صفات مطلوبہ عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو بہت سے مردوں سے افضل ہوگی، کتنے مرد ہوں گے قیامت کے دن مقام دیکھیں گے شاید حسرت کے ساتھ، جو حضرت خدیجہ کا ہوگا یا حضرت عائشہ کا ہوگا یا حضرت مریم کا ہوگا یا حضرت آسیہ کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے مرد ہوں گے جو مقام کو پہنچ سکے۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس معاملے میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، بحیثیت انسان، شرف انسانیت دونوں میں برابر۔ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں مراتب حسنہ، مراتب عالیہ، بلند مقامات، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ مرد آگے ترقی کریں، کوشش کریں، جتنا بھی کریں گے اپنی کوشش کے توفیل آگے بڑھیں گے، عورتیں کوشش کریں اپنے طور پر کریں، جتنا بھی کوشش کریں گی ان کے اپنے درجے اور مقامات ہوں گے۔ یہ معاملہ در حقیقت کس اعتبار سے بھی سمجھ لیجیے کہ دین کے لیے قربانی دینے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ مثلا نوٹ کیجیے، حضرت ابوبکر بہت غنی تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کی، بالکل ہم بدل حضرت خدیجہ الکبریٰ نہایت دولت مند خاتون، انہوں نے اپنی ساری دولت نشاور کر دی حضور پر اور آپ کے مشن، کوئی فرق نہیں۔ ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی ہے، اور آپ کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ نے بھی ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ یہ صاحبزادی تھی ابو سفیان کی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ شوہر مسلمان تھے اس وقت، لیکن شراب کی لت بہت زیادہ تھی، اس وقت شراب حرام بھی نہیں تھی۔ وہ حبشہ میں جا کر کچھ اس درجے وہ شراب کے عادی ہوئے کہ پھر وہ مرتد ہو گئے، وہاں عیسائی ہو گئے، تو نکاح ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے پھر پیغام بھیجا، ام حبیبہ پھر حضور کے نکاح میں غائبانہ نکاح ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھی، حضور مدینے پہنچ چکے تھے، نکاح ہوا ہے اس طریقے سے غائبانہ، اور نجاشی نے رحمہ اللہ اس نے نکاح بھی پڑھایا ہے، اور انہوں نے ہی مہر حضور کی طرف سے مہر دی۔ تو معلوم ہوا کہ خرچہ کرنے میں، دین کے لیے انفاق میں عورتیں مردوں کے برابر، ہجرت میں عورتیں مردوں کے برابر۔ اسی طریقے سے شہادت میں ایک جوڑا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو ٹارچر کیا ہے بری طریقے سے ابو جہل نے، اور دونوں کو شہید کر دیا۔ اولین شہید اسلام کی راہ میں ایک مرد اور ایک عورت،
مرد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا، میں چونکہ وقت کم ہے مجھے بہت سے سبجیکٹ کو کور کرنا ہے. شرف انسانیت، دین میں مقام اور مرتبہ، اخلاقی روحانی ترقی کے راستے، دین کے لیے قربانی دینے کا، ان چاروں چیزوں میں مرد اور عورتیں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن اب دوسری طرف آئیے، جب ایک عورت بیوی بنتی ہے اور ایک مرد شوہر بنتا ہے، اب وہ ان ایکول ہے، اب وہ برابر ہے. اور اب ان کو برابر کرنا، اس سے بڑی دنیا میں حماقت ہوئی، اس لیے کہ خاندان کا ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے کہ جن کی اختیارات مساوی. اتنی موٹی سی بات ہے کہ آپ کسی کمپنی کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں رکھ سکتے. ڈائریکٹر 50 رکھ لیجیے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک، چیئرمین ایک ہو. کسی ملک کے دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے. پریزیڈنٹ ایک اور وائس پریزیڈنٹ 10 رکھ لیجیے، کوئی پرواہ. کسی ادارے کے اندر کوئی ادارہ ہے تو ڈائریکٹر ایک ہو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے بعد. You have to have one on the top. ورنہ فساد ہوگا، ورنہ chaos ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادارہ، اس کے اندر کوئی نظم نہیں ہوگا، وہ جو ہے بالکل روئن ہو جائے گا. تو اسلام چونکہ جو خاندانی نظام ہے، عائلی نظام ہے، اس کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے. یہ چونکہ یونٹ ہے سوسائٹی کی. سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ 10,000 خاندان مل کر ایک معاشرہ بن رہے، 10 لاکھ خاندان مل کر ایک معاشرہ، یہی تو سوسائٹی ہے. لہذا سوسائٹی کی گویا کہ سمجھیے مثال کیا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، اینٹوں سے بنی ہے. اینٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہے، اینٹ کمزور ہے تو دیوار کمزور ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک منظم معاشرہ ہو، اس میں قیام ہو، اس میں ڈسپلن ہو، اس میں نظم و ضبط ہو، تو پھر یہ کہ ہر خاندان کو ایک یونٹ کی حیثیت سے مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک کو قوام بنائیے، کسی ایک کو اتھارٹی دیجیے، کسی ایک کو بالا تر کیجیے، یا مرد کو یا عورت، اس کے سوا چارہ نہیں. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا مرد یا عورت، ایک کو آپ اوپر کیجیے، دوسرے کو اس کے تابع کیجیے. اس میں اسلام نے مرد کو بالا تر رکھا ہے اور عورت کو اس کے تابع کیا. یہ ہے اسلام کا فلسفہ بنیادی طور پر. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری ان کو دی ہے ویسے ہی ان کے اندر اوصاف اور صلاحیتیں پیدا کی. عورتوں پر جیسی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ویسے ہی ان کا جسم ہے، ویسے ہی ان کی نفسیات ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے تو تخلیق کی ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے. اور ظاہر بات ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے، پیدا کیا، وہ جانتا ہے. اور وہ ان کے درمیان بہترین توازن وہ پیدا کرتا. اس حوالے سے قانونی اعتبار سے جو ہمارا نظام ہے اس میں مساوات نہیں ہے. ہم نوٹ کیجیے، ہمیں تمام حقائق کو اچھی طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے. اخلاقی، روحانی، دینی، انسانی اعتبار سے مساوات کل دی. ایٹ لیگل لیول، قانونی سطح پر مرد اور عورت برابر. یہ بیسک شے ہے. اور اس میں ہم ایک لفظ، دو الفاظ عربی زبان کے، اردو میں مستعمل ہیں دونوں، اس کے فرق کو سمجھ لیجیے. ایک ہوتا انصاف. انصاف بنا نصف سے، آدھا آدھا کر دینا، نصف سے انصاف، برابر برابر تقسیم کرتے. ایک روٹی ہے، 2 آدمی میں تقسیم کرنی ہے، ایک کو آپ نے آدھی دے دی، دوسرے کو آدھی دے دی، یہ انصاف. ایک ہے جس کا نام ہے توازن، قسط، عدل. یہ بالکل مختلف ہے. توازن کے اندر جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ دیجیے، جس کو کم ضرورت ہے اسے کم دیجیے. جس پر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے اسے زیادہ اختیارات بھی دیجیے، جس پر کم ذمہ داری ڈالی ہے اس پر کم اختیارات بھی. یہ توازن. بیلنس از سم تھنگ ایلس، اور ایکویلٹی، ڈیوائڈنگ ایکولی از سم تھنگ ایلس. انصاف اور توازن. اب آپ دیکھیے، ترازو ہے، ترازو کے یہ 2 پلڑے، بیچ میں جو ہے اس کو پکڑنے کی، اس کو جو بھی آپ کہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ہینڈل. چلیے، اب انگریزی کے لفظ کی لینی پڑی پناہ. آپ سے پکڑا
اب اگر یہ دونوں بازو جو ہے برابر نہیں تو ایک سے ادھر ڈال دیجیے ایک سے ادھر ڈال دیجیے ڈنڈی سیدھی رہے گی. اگر فرق ہے فلکرم جو ہے پکڑنے والا جو آپ کا جگہ ہے اس میں سے ایک سائڈ چھوٹا ہے دوسرا بڑا, تو اب چھوٹے میں زیادہ وزن ڈالنا ہوگا, بڑے والے میں کم وزن ڈالیں گے تب وہ توازن ہے. توازن اور شے ہے اور انصاف اور شے. اس کو اگر حقیقت سے سمجھ لیں تو اسلام نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے مردوں کو اختیارات دیے ہیں, جو عورتوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے انہیں اختیارات دیے ہیں, اور وہ ایکول ہے, بالکل ایکول. مثلا فیملی کے لیے معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے عورت پر نہیں. یہ الگ بات ہے, عورت کرے ضرورت ہو یہ اس کی طرف سے نافل تعلق ہوگا, یہ اس کا احسان ہوگا مرد پر اگر وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے. She is not responsible. Responsibility wholly solely مرد پر. اسی طریقے سے جو زیادہ سخت کام ہے وہ اللہ نے مرد پر ڈالا. ڈیفینس آف دی لینڈ, ملک کا دفاع, فوجی صلاحیت مرد پر ذمہ داری, عورتوں پر ذمہ داری نہیں رکھی. لیکن کسی وقت اگر عورتیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی اسٹریٹ فائٹنگ تک کی نوبت آ جائے, ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ کی نوبت آ جائے, تو ان کے پاس بھی وہ صلاحیت ہوتی ہے, بالکل دوسری بات. لیکن بیسک رسپانسبلٹی مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں. تو جس طریقے سے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی, موجودہ قوم کی ذمہ داری کے جو کٹھن مناصب ہے وہ مردوں کو دیے, عورت کی ذمہ داری کیا ڈالی ہے. اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ فیوچر آف اے نیشن اس کی کسٹوڈین عورت ہے. ایک نسل آج ہم ہیں ملک کے یا اپنے قوم کے معاملات کو چلا رہے ہیں, ہمارا فیوچر تو یہ بچے ہیں نا, دی نیکسٹ جنریشن. اس جنریشن کی پوری ذمہ داری عورت پر. 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالے, یا تو آپ بھی ایکول ہو جائیں کسی طریقے سے, یہ ذمہ داری بھی ان کے ساتھ آپ شیئر کرنے کو تیار ہو, کرا لیجیے آپریشن, اور مرد جو ہے وہ بھی برابر حصہ لے. اگر تو ایکویلٹی کا معاملہ ہے تو پھر اس ذمہ داری میں سے حصہ لینا چاہیے. اب آپ کو معلوم مرد کا حصہ کتنا, ایک جو بھی اس کا تعلق ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے ایک لذت حاصل کی ہے, اس کے بعد وہ تو بھاری سارا بوجھ 9 مہینے حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, 9 مہینے اس نے اسے پیٹ میں رکھا ہے. اس کے خون پر وہ پل رہا ہے بچہ, جیسے کوئی جونچ جو ہے چمکی ہوئی اور خون چوس رہی ہو, وہ بچہ ماں کا خون چوس رہا ہے کہ نہیں. پھر یہ کہ 2 سال اسے دودھ پلانا, اگر نہیں پلائے گی تو بریسٹ کا کینسر ہو جائے گا, مرے گی کینسر سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء پیدا کیے ان کا جو فنکشن ہے, اگر آپ وہ فنکشن اس سے نہیں کرنے دیں گے ڈس فنکشن ایٹروفی ہو جائے گی, اور اس کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہوں. آپ اپنے ہاتھ کو اس جوڑ کو باندھ دیجئے, اگر کئی مہینے یہ بندھا رہے یہ جوڑ جو ہے لاک ہو جائے گا, پھر اس کے اندر صلاحیت نہیں رہے گی. آنکھوں پر پٹی باندھے رکھیے کئی مہینے, بینائی ضائع ہو جائے. اس لیے کہ آپ کو اللہ نے آپ کے نیچے دیکھنے کے لیے آپ نے پٹی باندھی, تو یوں دوں. تو عورت کے جسم کو بنایا اللہ نے, جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے, وہی اس کا حمل برداشت کرے, اسے دودھ پلائے. پھر یہ کہ وہی اسی کی گود جو ہے اس کی بہترین تربیت گاہ ہے. ماں کی گود میں جو تربیت بچے کو مل سکتی ہے کوئی بیبی سیٹر نہیں دے سکتی, کوئی نرس نہیں دے سکتی. وہ محبت کہاں سے لائے گی, وہ مانتا کہاں سے لائے گی جو ماں کے اندر, وہ صرف ماں کو اللہ نے, وہ کسی اور کے باپ میں بھی نہیں ہے, ماں کے. آپ جو ہے کہ ماں سے محروم کر دے تو اس سے بڑا ظلم بچوں کے اوپر کوئی نہیں. اس کی ایکسپلائٹیشن ہے. اگر آپ اس عورت سے کہ جاؤ تم جا کر جاب بھی کرو, دس از دی ورسٹ ایکسپلائٹیشن ان دس سوسائٹی آف ویمن. بدقسمتی سے وہ برابری کا ایک شراب دے کر اور شراب پلا کر برابر ہے, اور عورت کو جو ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا, اتنا ایکسپلائٹ کیا. در حقیقت سب سے زیادہ مظلوم آپ کے مغربی معاشرے میں عورت. کسی وقت اس کا کوئی تعلق ہوا, کوئی بدماش جو ہے اس نے اس کو اس طریقے سے بھی ہوا, راضی کیا, اب وہ تو حاملہ ہو گئی, وہ گیا بدماش, اس کی کوئی رسپانسبلٹی. اس کا تو وہ لخت جگر ہے, اس کے تو پیٹ میں 9 مہینے پلا ہے وہ بچہ یا بچی, وہ کیسے اس پہ ڈپینڈنٹ کر دے. شاد ہوتی ہے کہ جو پھینک کے بھی چلی جاتی ہے, وہ تو شاد ہوگی, آپ اس کو جنرل رول نہیں کہہ سکتے. وہ پالے گی اسے, اور اس کی ساری ذمہ داری اس پر. وہ صبح بھاگے گی, اور وہ کہیں بیبی سیٹر کے ہاں پہنچا کے جاب پر پہنچے گی, پھر واپس آئے گی, بھاگے گی, پھر وہاں سے بچے ڈھونڈے گی. اس سے زیادہ ورسٹ ایکسپلائٹیشن
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بالکل نیچرل تقسیم کی، ذمہ داریاں مختلف تو فرائض بھی مختلف، حقوق بھی مختلف۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے ساری ذمہ داری معاشی مرد پر عورت پر نہیں، لیکن نیکسٹ جنریشن اونلی اینڈ سوللی یہ عورت کے اندر۔ اسی طریقے سے دیکھیے عجیب توازن ہے، لیگلی اولاد باپ کی اگر سپریشن ہو جائے اولاد باپ کے پاس جائے گی، یہ کہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو وہ ماں کی کیئر میں رہے، وہ دوسری بات۔ لیگلی اسلام میں اولاد باپ کی ہے، ماں کی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ادب، خدمت ماں کی باپ سے 3 گنا ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، باپ کے قدموں تلے نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور میرے حسن سلوک کی اولین مستحق کون ہے جس کو میں سلوک اچھا کروں، اپنا خدمت کروں؟ کہ تمہاری والد۔ تو پوچھا ان کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والد۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری والد۔ چوتھی مرتبہ کہاں؟ تمہارے والد۔ There he goes on the fourth number۔ لیگل نظام اور لاکھ نظام، ماں کی عزت، ماں کا ادب، ماں کی خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ، یہ صراحت۔ یہی وجہ ہے سورہ لقمان میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ سارا تذکرہ کہ ماں کی خدمت، ماں کا ادب یہ جو ہے 3 گنا زیادہ ہے کم سے کم اس حدیث کی سے باپ کے مقابلے میں۔ یہاں اسلام نے لیگل کو اس مورل کے ساتھ بیلنس کیا۔ اسی طریقے سے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا، عورت کو نہیں دیا، اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر زیادہ جذباتی بنایا، ایموشن زیادہ یہ اس کے اندر ہونے چاہیے، اس کے اندر در حقیقت اس کی نسوانیت کا ایک جزو لاتی ہے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ نکلتا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر ہر مہینے اس پر چند دن ایسے گزرتے ہیں جس میں چڑچڑاپن ہے، جس میں نارمل ہو جائے، تو آپ کے سامنے سارے اسٹیٹسٹکس آ جائیں گے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، لہذا عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے۔ خدا حاصل کر سکتی ہے، وہ خدا حاصل کرنا کیا ہے؟ یا تو کسی عدالت کے ذریعے سے، یا کوئی ایجنسی ہو، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ذریعے سے خدا حاصل کر سکے گی، طلاق دے نہیں سکتی، مرد طلاق۔ یہاں بھی علی کو یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نفسیات بنائی ان سے اعتبار سے قانون رکھا ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے ذرا ذہن میں سمجھ لیجئے کہ عورت صرف اس بنیاد پر بھی خلا لینے کی حقدار ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا کھانے کو نہیں دیتا ہے اس لیے میں خلا چاہتی ہوں۔ I don't like him۔ اس سے سب چیز چنانچہ واقعہ ہے کہ خاتون نے آ کے حضور سے کہا کہ مجھے تو شوہر سے آپ علیحدہ کر دیجیے، میں خلا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے وہ پسند نہیں۔ حضور نے ایک رات انہیں رکھا ایک ایسی کوٹڑی میں جس میں کچھ تعفن بھی تھا، گندگی بھی تھی۔ ایک رات وہاں گزاری انہوں نے تنہا۔ صبح پوچھا کیسی رات ہوئی؟ آج کی رات میری بڑی اچھی، یعنی شوہر کے ساتھ جو ہے رات سے گزرتی ہے اس سے یہ رات بہت بہتر ہے، آپ نے فوراً کھولا کر۔ شادی کے نتیجے میں شوہر اور بیوی میں محبت ہونی چاہیے، میں ایک میوچل لو ہونا چاہیے، میوچل کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ یہ اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو وہ گھر جو ہے جہنم ہے، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ روکھی چھوٹی کھا رہے ہیں وہ، لیکن آپس میں میوچل کانفیڈنس ایک دوسرے پر ہے، میوچل لو ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہے وہ چاہے روکھی سوکھی مل رہی ہو، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی جو لذت ہے وہ اگر گھر کے اندر وہ فضا نہیں ہے اور آپ کو اعتماد نہیں ہے، شوہر یہ نہیں جانتا میری بیوی کیا کرتی پھرتی ہے، اور بیوی کو کچھ پتا نہیں میرا شوہر کیا کرتا پھرتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ ڈائیورس۔ 67% میرجز جو ہے وہ آپ کے یہاں ڈائیورس میں جا رہی ہے، بس ویسٹرن مارکیشن میں۔ ایک مرد ایک عورت کی آن دی ایوریج 11 شادیاں، کہاں ہے گیا خاندان پیٹرن؟ 1 پیرنٹ فیملی، پتہ نہیں باپ کون تھا، کوئی جانتا ہی نہیں۔ ماں کا تو ہے بارہ پتا ہوتا ہے، ماں کا تو باپ کا کیا۔ اس سے یہ کہ سوسائٹی کلنٹن کا جو تھا ایڈریس آف دی ایئر، اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت جلد عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بغیر کسی قانونی شادی کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ اس معاشرے کا حال
सोसाइटी खत्म हो चुकी है। अब आप देखिए जहां तक फिर जो जिसको आप कहते हैं वेलफेयर, अमेरिका इज नॉट ए वेलफेयर स्टेट, इट्स ए कैपिटलिस्टिक स्टेट। आपको वेलफेयर स्टेट का अगर आखिरी मिसाल देखनी तो स्वीडन एंड डेनमार्क वेलफेयर स्टेट होने के एतबार से वो टॉप पर है। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में सुसाइड का सबसे ज्यादा रेट स्वीडन में है। खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, नथिंग। जरा सा जब बीमार हुआ और वो फारिग हो गया और वो अब सारी उम्र के लिए उसको पेंशन मिल रही है, उसका बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है जहां पे शहजादा पढ़ रहा है, उसका इलाज भी वहीं होगा जहां जो वहां की क्वीन है या बादशाह, उसका इलाज हो रहा है। बताइए व्हाट ही टू वरी अबाउट, देन व्हाई सुसाइड? लेकिन वो सुकून, फैमिली लाइफ में सुकून अता करती है। लितस्कुनू इलैहा, सुकून नहीं होगा तो जिंदगी बवाल बन जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ पहली बात की हद तक आपसे अर्ज किया कि नजरिया मुसावात मर्द व ज़न एक एतबार से 100% दुरुस्त, ह्यूमन बींग्स होने के एतबार से ह्यूमन डिग्निटी, ऑनर, शराफत, शर्फ, इस सब में औरत और मर्द बराबर। दीन में, रूहानियत में, इल्म में, तकवा में हर एक के लिए रास्ते खुले हुए हैं। जैसा कि मैंने आयत आपको सुना दी, आयत नंबर 35 सूरत अल-अहज़ाब 22 में पार, इसके अंदर वो 10 औसाफ है, मर्दों में औरतों में बराबर। दीन के लिए कुर्बानियां देने में अगर इंफाक था तो बराबर, अगर हिजरत थी तो बराबर, जान देना था तो बराबर। इन 4 चीजों में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं। लेकिन कानूनी तौर पर औरत और मर्द में फर्क है। यहाँ के निजाम को, खानदानी निजाम को मजबूत रखने के लिए शौहर और बीवी के दरमियान फर्क। अच्छा देखिए, इसी से मिलती जुलती एक लॉजिकल बात, विरासत में हक दिया बेटी को, आधा दिया। क्यों? बेटी किसी के घर में जाएगी, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, उसके लिए तो ये आधा भी बोनस है। और उसको अगर कोई घर पे आके लेकर जाएगा तो महर देगा। बेटे को महर देकर शादी करनी है और बेटे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। लॉजिक अगर आप देखें तो औरत का हक होना ही नहीं चाहिए मेरा, इसलिए तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस्लाम ने हक दिया और सिर्फ ये कि निस्फ कर दी, इसलिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी, खुद लायबिलिटी होगी, खुद उसकी जिम्मेदारी शौहर पर। चुनांचे हमारे यहां यह तक हुआ है कि औरत दौलतमंद है, शौहर गरीब है। एक खातून आकर हुजूर से पूछने की, हुजूर मेरे शौहर पर गरीब है और मेरे पास माल है, मैं ज़कात देती हूँ, तो क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ? दे सकती हूँ, तुम्हें 2 राज बीवी शौहर को ज़कात देती। इसमें फर्क है जरा, हनफी फिक़ा में बाद दूसरी रिवायात के हवाले से ये जायज नहीं है, लेकिन बाकी फिक़ों के अंदर जायज है इस हदीस की वजह से कि अगर औरत जो है वो साहिब से अपने माँ बाप की तरफ से जायदाद मिली है, या ये तो उसका अपना कोई बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी वहां से मिला था उसने इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उसको पैसा आ रहा है, इट इज वो प्रॉपर्टी। शौहर का कोई मुश्किल नहीं, वो चाहे तो शौहर के घर पर खर्च करे, बच्चों पर खर्च करे, चाहे तो ना करे, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन अगर वो करेगी तो ये ताउन है शौहर के साथ। और अगर ज़कात तक भी वो देगी इस हदीस के रूप से, अगर अहनाफ के यहाँ ना माँ बाप को दी जा सकती है ज़कात, ना शौहर बीवी को, ना बीवी शौहर को, ये हनफी फिक़ा में यूं है। लेकिन यह है कि बात दूसरी फिक़ों के अंदर, और हदीस तो सही है, इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। बात दूसरी अहादीस की रूप से अहनाफ ने कोई और राय कायम की है, लेकिन ये हदीस सही है कि हाँ अगर तुम अपने शौहर को ज़कात दोगी तो तुम्हें दोहरा दो। तो ये मैंने आपके सामने तवाज़ुन का फलसफा रखा। एक है मुसावात, एक है तवाज़ुन। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, जैसी जिम्मेदारियां उस पर डाली है वैसे ही उसके हुकूक है, जैसी जिम्मेदारियां मर्द पर डाली है वैसे उसके हुकूक है, जैसे इख्तियारात, जैसे जिम्मेदारियां वैसे इख्तियारात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एंड पावर वो टुगेदर। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, नजरिया मुसावात में मर्द और ज़न का मैंने पोस्टमार्टम आपके सामने किया है कि इसका कौन सा हिस्सा सही है और कौन सा। हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं,
یا تو یہ کہ عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، جیسے بکری ملکیت ہے ایسے عورت ملکیت ہے، اور یا یہ کہ پھر وہ عورت اور مرد کہتے ہیں میں بالکل برابر ہوں، ڈائیورس کا حق بھی برابر ہونا چاہیے، فلاح بھی برابر ہونا چاہیے، فلاح بھی برابر ہونا چاہیے. اٹ ریزلٹس ان chaos. فیملی اسٹرکچر شیٹرڈ، سوسائٹی ان chaos. goes to dog. اب آئیے دوسری بات، خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیے آبجیکٹو پہلے معین کر لیجیے. That this institution of family should be very strong, well knit. خاندان کی بنیاد پڑتی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، جبکہ وہ شوہر اور بیوی عشق میں کیا ہے. جتنا ان میں آپس میں محبت ہوگی، میوچل لو ہوگا، میوچل کانفیڈنس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو معلوم ہے سائیکالوجی کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بیسک ارجز ہے انسان ان میں سیکشول ارج از ویری امپورٹنٹ. اگر فرائڈ کو دیکھو تو وہ تو کہتا ہے کہ سب زیادہ امپورٹنٹ ارج ہے ہی سیکشول ارج. وہ بہرحال یہ اس کی حماقت ہے، پیٹ کھانے کو مانتا ہے، مارکس کے نزدیک پیٹ ہی سب کچھ ہے، فرائڈ کے نزدیک سیکس ہی سب کچھ ہے، ایڈلر کے نزدیک he has to dominate is more supreme and so on. لیکن یہ ساری چیزیں پارشل حقائق ہیں، لیکن پھر کوئی شک نہیں کہ سیکس از ویری امپورٹنٹ. اب اس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری سیکشول اٹینشن جو ہے it should be focused between these spouses، شوہر اور بیوی کے درمیان. اگر معاشرہ جو ہے آپ کا مخلوط ہے، ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے اسے اچھی لگی اور آپ کو خواب میں بھی آ رہی ہے، what will happen؟ اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹ کرے. who is the loser؟ عورت ہی تو نقصان پہنچا، اور عورت کو نقصان پہنچا خاندان کو نقصان. ہو سکتا ہے اس سے آگے بڑھے معاملہ، ایک خاندان برباد ہوئے. لہذا ستر اور حجاب نمبر 3 چیزیں نوٹ کی جائیں. کورنگ آف دی باڈی، اس میں بھی ان ایکول. مرد کے لیے ستر ہے ناف سے لے کر امبلائکس سے لے کر اور بینیتھ دی نیز، یہ حصہ ستر ہے. یہ نہیں کھول سکتا مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول، باقی اوپر کا جسم اس کا پڑا ہو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول، باپ بیٹے کے سامنے. یہ حصہ تو کھولے گا یا بیوی کے لیے اور یا کسی ڈاکٹر کے لیے، سرجن کے لیے، سمجھے سے نہیں. عورت کا پورا جسم سر ایکسپٹ ہر فیس، ہر ہینڈز، ہر فیٹ، all of the body must be covered. ان 3 کے علاوہ ماں اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کھول سکتی. اللہ تعالیٰ نے عورت جسم بنایا، اس کے اندر اٹریکشن ہے. بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی ایکسپٹ دی فیس اینڈ دی ہینڈ اینڈ دی فیٹ، باقی سارا جسم کور کرنا. اینڈ فار دی بریسٹ اینڈر کورنگ، دوپٹہ لیجیے اوپر سے اور اس کا بکل جو ہے اپنے چھاتی پر گرنا. اس کا ذکر پورا نور کے اندر موجود. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. سماعت کہتے ہیں دوپٹے کو، دوپٹہ بھی لیا جائے، سر چھپا ہوا ہے. لیکن جیسے ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں بچپن میں آپ میں سے بہت سے کو یاد ہوگا، چھوٹی بچیوں کو بھی سر ڈھانپو، دوپٹہ لو، تاکہ یہ کہ ان کا یہ سطر کا معاملہ جو عادت بچپن میں پختہ ہو. اب آپ نے بچیوں کو جانگیاں پہنائے رکھے ہیں، وہ بڑی ہو رہی ہے، 10-12 برس کی ہو گئی ہے، جانگیاں پہنے پھر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کا عادت جو بنے گی. اب آپ سڈنلی اس سے کہیں کہ تم پورا سطر کرو، اپنی باڈی چھپاؤ، تو یہ تو اچانک نہیں ہوگی. اٹ ہیز ٹو بی فرام دی ویری بگننگ. تو سطر میں مرد اور عورت کے درمیان ہو گیا. پھر حجاب، بدقسمتی سے ویسٹ میں اور پورے عرب ورلڈ میں حجاب کا مطلب لیا جا رہا ہے صرف سر کو ڈھکنا. سر کا ڈھکنا تو سطر میں شامل ہے. حجاب از فار دی فیس. یہ اتنی بڑی حماقت ہے جو چل رہی ہے، اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا انفلوئنس ہے ہم پر، کہ ہم نے اس کو پورے عرب ورلڈ نے بھی تسلیم کر لیا ہے. اور اب ہمارے بہت سے ہندوستانی پاکستانی بھائی بھی
بڑا تیر مارتے ہیں، میری بیوی حجاب لیتی ہے. حجاب کیا ہے؟ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے. دس از حجاب. دیکھیے میں آج عمر کے 64ویں برس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری زندگی کے کم سے کم 42 برس قرآن مجید پر غور و فکر میں ہوئے. فرام دی ایج آف 21 آج اسٹڈی. اس وقت سے میری درس قرآن کی دھوم ہو گئی تھی لاہور اور جمعیت طلبہ کے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ، ظاہر بات ہے میرے پاس دلائل نہیں، میں نے بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے ہیں. ابھی حال ہی میں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے سلسلے میں اس کے پورے کیسٹ آپ کو مل سکتے ہیں. تو میں نے سارے دلائل جمع کیے کہ در حقیقت چہرے کا بھی پردہ ہے اسلام. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ احزاب میں ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فاسألوہن من وراء حجاب. پیچھے سے مانگ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس سفر میں کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ تہمت آپ پر لگی، غزوہ بنی عبد المستلق، وہاں سے واپس آ گئے تھے، رات کو پڑاؤ تھا. حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ نہیں. لیکن یہ کہ جسم اتنا دبلا پتلا تھا کہ جب وہ لوگ آئے ادھر پیچھے پوچھ کا اعلان کے وہ حمال آئے، انہوں نے غضب اٹھایا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مومنین اس میں ہے ہی نہیں. انہوں نے اٹھا کے وہ پور پر رکھ دیا پاپڑ. وہ سمجھتے رہے کہ حضرت عائشہ اس میں ہے، وہ تھی. اب جب وہ فراغت کے بعد آئیں دیکھا پاپڑ کیا bewildered she said، وہیں بیٹھ گئی. یہ بڑی عقل بندی کی بات تھی، ادھر ادھر جانے میں بڑی خرابی تھی. پیچھے سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اس لیے کہ ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ پیچھے کوئی شخص رہے کہ جو دیکھتا ہے، ممکن ہے کوئی مریض ہو، نہ چل پایا ہو، بیٹھ گیا ہو کہیں، کوئی اور کسی وجہ سے کسی کا کوئی سامان گرا پڑا رہ گیا ہو، تو وہ دیکھتا ہوا. صفوان ابن معطل آئے، وہ دور سے دیکھا کہ کوئی گشتی سی ہے، کیونکہ وہ سو گئی گڑی نہیں رات کا وقت، تو گشتی سی ہے کیا ہے. آگے کبھی دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا، سوتے میں تو چہرہ کھل گیا. پھر فرماتی ہیں صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا. حجاب کی آیات جب تک نازل نہیں ہوئی حجاب نہیں تھا. مکے میں کوئی حجاب نہیں تھا، عرب میں کوئی حجاب نہیں تھا. مکس سوسائٹی. الفاظ ہے صفوان کیسے پہچان یہ کون ہے؟ اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نزول سے قبل اس نے مجھے دیکھا. تو چہرے کا بھی حجاب ہے. ظاہر بات ہے کہ عورت کا اگر اس کے اندر اٹریکشن ہے مرد کے لیے تو کیا چہرے میں اٹریکشن نہیں؟ یو سے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. ایک طرف آپ مانتے ہیں، ایک طرف فرائڈ کو مانتے ہیں، ایمان سائیکالوجی کا، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے پورٹنٹ جو ہے انسان کے اندر آج وہ سیکشوئل ہے. I say is wrong, but I say is correct. بہت بہت پورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ پورٹنٹ نہیں. Clearly wrong. لیکن یہاں صحیح ہے کہ بہت پورٹنٹ. اگر یہ نہ ہوتی ہے، سوچئے کاہے کو کوئی شادی کرتا، کاہے کو بچوں کا مصیبت اٹھاتا، کہاں ایک پیٹ پالنا ہے، کہاں 10 پیٹوں کو بھرنا ہے. یہ سارا اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ عرض رکھی. اس کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان شادی کرتا ہے، بیوی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی بیماریاں ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے. 100 جو ہے ایک اپنے اوپر بوجھ انسان لاتا کیوں لاتا؟ Preservation of the self and then preservation of the species. They are the most potent instincts in human beings. Not only human beings, all living organisms. تمام زندہ آرگنزم کے اندر موسٹ پورٹنٹ اپنے آپ کو بچاؤ. پریزرویشن آف دی سیلف، تحفظ ذات، بقائے ذات. اینڈ نمبر 2 بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. تو اس کو اللہ نے ہارنس کیا. جتنا زوردار کوئی معاملہ گھوڑا ہو اتنی زوردار، کمزور گھوڑا ہے تو کمزور آدمی بھی کنٹرول کر لے گا. گھوڑا کمزور ہے، طاقتور ہے، تو اسے طاقتور اسے کوئی سوار بھی آتا چاہیے اسے کنٹرول کر سکے صحیح طور سے. تو چونکہ یہ ارض بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے سطر کے بعد حجاب.
नंबर 3 सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस, नो इंटरमिक्सिंग। कोई इमीडिएट कोई इंतहाई जरूरत पेश आ गई है, मजबूरी है तो आप बाजार जाना पड़ चाहिए कि पूरे उस हिजाब के साथ सब के साथ जाए, तो उसे खरीदना पड़ रहा है, कुछ कोई हद नहीं है। लेकिन चौथी चीज जो है इसमें यह है, चूंकि आज की दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंपटीशन की दुनिया है। कोई कौम जो है जब तक कि वो अपनी इक़्तिसादियात के अंदर जो है वो मुकाबला न कर सके दूसरी कौमों का, सर्वाइव नहीं कर सके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो एक उसूल है बायोलॉजी का। तो एक कौम को भी इक़्तिसादी तौर पर कम्पीट करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये आर्गुमेंट कभी है कि अगर हम अपने 50% को प्रोडक्टिव जो है यानी माशी एतबार से नॉन प्रोडक्टिव बना दें कि वो हमारी माशी जिंदगी में कोई भी उनका हिस्सा ना हो, तो हाउ कुड वी बी एबल टू कम्पीट? ये आर्गुमेंट इज वैलिड, बहुत सही है दलील, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि सारे फील्ड्स औरतों के लिए भी ओपन कर दीजिए विद सेग्रीगेशन, अलग मर्दों के अस्पताल, मर्द मरीज, मर्द डॉक्टर, मर्द ही नर्सें होनी चाहिए, ये नर्स नो फीमेल। औरतों का अस्पताल, औरत मरीज, औरत डॉक्टर, औरत नर्सिंग। औरतें ही क्लर्क्स हो, औरतें ही वहां की मैनेजमेंट कर रही है। आपका विमेन फोक वर्किंग सेग्रीगेशन, लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल, मर्दों के कॉलेज, औरतों के कॉलेज, मर्दों की यूनिवर्सिटी, औरतों की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? ओनली सेग्रीगेशन। नंबर 3, मैंने पाकिस्तान में जब ये सन 82 में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और फिर तूफान उठा था और गवर्नर साहब की एरिया निकल आई थी सड़क पर, गवर्नर ऑफ सिंध की, और मेरे खिलाफ एक मुजाहरा किया था, फिर वो टीवी का प्रोग्राम मेरा बंद हुआ। उस वक्त मैंने जो इसका जवाब दिया था उसमें यह भी था, आप प्राइमरी एजुकेशन पूरी औरतों के हवाले कर दें, किसी मर्द को टीचर न रखें प्राइमरी से। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, टेंडर एज है, उन्हें जिस तरह की उस पर शफकत चाहिए अल्लाह ने औरत में वो शफकत रखी है, मर्द में करख्तगी होती है, वो मिजाज उसे सख्त कामों के लिए बनाया, करख्तगी रखी है। लिहाजा पूरी प्राइमरी एजुकेशन गिव इट टू हिम। इसी तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री का बंदोबस्त कीजिए, प्रोवाइड देम वर्क एट देयर होम, उन्हें ना निकलना पड़े, ना मेकअप करना पड़े, ना लिबास का चक्कर चले, ना कोई कहीं जाने आने का मसला हो, शी स्टेइंग एट होम, शी वर्किंग। इससे आगे जाइए, ऐसे आप यूनिट्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जिसमें औरतें काम करें, औरतें प्रोवाइड करें। उनका वर्किंग आवर्स भी कम रखिए ताकि वो अपने घर के मामला को भी देख सकें, बच्चों को भी अटेंड कर सकें। अगर कहें वहां भी औरत भी 8 घंटे काम करे और मर्द भी 8 घंटे काम करे तो क्या होगा? घर तो तबाह हो गया ना। बच्चे स्कूल से आने के बाद जिस तरह होंगे, ना बाप है ना माँ है, फिर जो कुछ होगा वो हो रहा है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। जो तजर्बे वो करेंगे फिर आपस में वो तजर्बे हो रहे हैं, वो अपना रंग ला रहे हैं। तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस्लाम का निजाम हकीकत इन 3 बुनियादों पर, और ऑब्जेक्ट क्या है कि इंसान सेक्सुअली प्योर रहे और उसकी सारी सेक्सुअल अटेंशन फोकस रहे ऑन द वाइफ, बॉन्ड ऑफ लव आपस में इंतहाई मजबूत हो। और अगर शौहर और बीवी के अंदर बाहमी एतमाद है, मोहब्बत है, वो घर जो फिजा है उसमें बच्चे जो परवरिश पाएंगे वो हेल्दी बच्चे हो। अगर यहाँ बाप और माँ में चौकड़ी चलती रहती है क्योंकि मैं और तो एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है, तो बच्चों की जो साइकोलॉजी है इट हैज टू बी नेगेटिव, देन यू आर ब्रीडिंग क्रिमिनल्स। अब आइए मेरी तकरीर का यह मौजू का जो दूसरा हिस्सा है, मुसलमान खातून के दीनी पढ़ाई। इसमें मुझे पहले मर्दों और औरतों इन दोनों के से अलग होगा दीनी फराइज का एक खाका आपके सामने रखना होगा, इसलिए कि इस वक्त शायद मर्द भी औरतों से ज्यादा ही होता है। दीनी फराइज के एतबार से कोई बुनियादी फर्क नहीं है मर्द और औरत। पहले वो बेसिक जो है स्केच सामने ले आई और उसके लिए एक 3 मंजिला इमारत का तस्वुर जहन में जमा ले। 3 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल पर जिसे आप ग्राउंड फ्लोर कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, 4 पिलर्स
آپ کہتے ہیں پارکنگ لاٹ ہے، جو بھی ہے، جو بھی کچھ کہیں، ان 4 پلرز کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک انڈر گراؤنڈ ہے جو انویزیبل ہے، دیکھی نہیں جا سکتی. اصل فاؤنڈیشن تو وہی ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا اوپر ہوتا ہے گراؤنڈ لیول سے، اس کو آپ پلنتھ کہتے ہیں، بٹ سے پارٹ آف دی فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑے ہیں 4 پلر، اس کے اوپر پہلی روف ہے. پھر اوپر چونکہ کنسٹرکشن ہے، پلر نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سارا لوڈ جو ہے دوسری اور تیسری چھت کا بھی وہ پلرز کے ذریعے ہی سے فاؤنڈیشن کو جا رہا ہے. تو سیکنڈ روف ہے، تھرڈ. اس مثال میں فاؤنڈیشن ایمان، اسلامی زندگی کی بنیاد ایمان. اس ایمان کے 2 حصے ہیں، ایمان دل میں، ایمان زبان پر. زبان پر وربل اٹسٹیشن، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وربل اٹسٹیشن، زبانی گواہی. لیکن ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب، وہ تو نظر نہیں آئے. وربل اٹسٹیشن تو نظر آ جائے گی. ابھی کوئی عیسائی آتا ہے، یہودی آتا ہے، کہتا ہے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیکم دی مسلم. کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی سکھ، کوئی اینیبل. لیکن کیا بات ہے اس کے دل میں ایمان بھی اتر گیا؟ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا اتر گیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی دھوکہ ہی دے رہا. ہمارے ہاں وہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا. There are 101 possibilities. تو ایک ہے اقرار باللسان، وہ پلنتھ لیول، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، دل کا ہی. تو پہلا فرض ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا یہ ہے کہ وہ صرف اقرار باللسان پر نہ رہے، قلبی ایمان، یقین والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان، ایمان لاؤ. تم قانونی ایمان کو لے آئے ہو، تم نے وربل اٹسٹیشن تو کی ہے، تم قانونی جو مسلمان ہو، حقیقی مسلمان بنو. یقین پیدا کرے نادان، یقین سے آت آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پہنچتی. وہ یقین پیدا کرنا میرا، آپ کا، ہر عورت کا، ہر مسلمان مرد اور عورت کا سب سے پہلا فرض، جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. نمبر 2، اب آئیے پلرز. 4 پلرز، 4 موڈز آف ورشپ ہیں، 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. نماز ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، روزہ ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، حج ہر مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہے مرد پر فرض ہے، زکات ہر صاحب نصاب مرد پر بھی فرض ہے. تھوڑے تھوڑے ڈفرنس ہے، وہ میں بعد میں دیا، لیکن ابھی تو میں اسکیچ دے رہا ہوں. یہ ایک اسکیچ. اب آئیے فرسٹ روف کیا. پہلی چھت ہے اسلام. اس کے کیا معنی؟ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل اوبیڈینس، سبمیشن بیفور دی ول آف اللہ، اللہ کے سامنے سر. عبادت، عبد کہتے ہیں غلام کو. اب غلام بن جاؤ. غلام امپلائی نہیں ہوتا کہ صاحب 8 گھنٹے میں رہتے ہیں، میں نے کام کرتے گڈ نائٹ ٹو یو. غلام 24 گھنٹے کا. غلام کسی خاص کام کے لیے نہیں رکھا جاتا. کیا کہہ رہا آپ نے مجھے اپنا کوک جو ہے امپلائی کیا تھا، میں آپ ٹو واش یور واش رومز، دیٹس ناٹ مائی ڈیوٹی. غلام کیا جو حکم دے، ہما وقت ہما تن، جو حکم ملے اس کی پابندی. ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ، کامل اطاعت. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا، ادھورے نہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اوپر سے سودی کاروبار نہیں کرتے، دھوکہ ہو پڑے.
اسی لیے یہ نمازیں بیکار. حج کرنے والے 30-30 لاکھ ہوتے ہیں, دنیا پر ان کا ایک ڈھیلے کا اثر نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں. اور جو حاجی جاتا ہے جیسا جاتا ویسے آتا, مجال ہے کوئی فرق اس کے کردار میں, اس کے کاروبار میں, اس کی زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں. These have become mere rituals, رسومات ہیں. رہ گئی رسمیں اگر انہیں بیداری نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین بلغی نہ. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. اس لیے کہ یہ پلرز تو ہوتے ہیں کسی چھت کے لیے, پلرز یوزلیس ہیں. جب چھت اس کو بڑی رکھی ہے, کائے کے لیے رکھی کھڑے کیے پلرز. چھت ہے اسلام چھوڑو پیٹیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی. کیا تم ہمارے قانون اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو لوگ بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انتہائی ذلیل و خوار کر دیے جائیں, اور ہم ہیں ذلیل و خوار. یہاں آپ کو جواب مل گیا اس سوال کا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. مسلمان ہے 1 بلین سے زیادہ ہیں, بلکہ 120 کروڑ مسلمان. ذلیل و خوار ہے, کوئی ہماری پوچھتا ہی نہیں, ہماری کوئی رائے نہیں. G7 G15 سیکورٹی کاؤنسل ویٹو تو چاہے وہ کریں گے. قلت ہے کہ نہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کیوں گرتی ہے؟ اس لیے گرتی ہے کہ تم نے پارشل, یا تو سرے سے پریکٹس نہیں ہے یا ہے تو پارشل. بہرحال یہ پہلی چھت بھی بڑی بھاری چھت ہے, آسان نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چھت آتی ہے, اب اسی کی تبلیغ کرو, پہنچاؤ. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک قوم یا ملک کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے, پوری نوع انسانی کے لیے. انہوں نے پہنچا دیا, تمہیں تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی. اور اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو پوری نوع انسانیت تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی قیامت کے دن. اے اللہ ہماری گمراہی کی ذمہ دار ہے, ان کے پاس تیرا دین. یہ ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے تیرے نبی کے, سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, گاتے تھے لہک لہک کر. انہوں نے نہ اس نبی کی خود تابعداری کی, نہ اس کا پیغام تک پہنچے. کوئی چوب نہیں. اگر نبی نہ پہنچاتے تو کیا سب سے پہلے اور سب سے بڑے مجرم نبی نہ ہوتے؟ ذرا سی غلطی ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے, اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گا. وہ سزا ملی ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انتہائی سقیم حالت میں ساحل کے اوپر مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگل دیا, پورا جسم ادھر آ. یہ سزا کس بات کی؟ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے, خود نہیں گئے جب تک پرمیشن نہیں. رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن ہوگا. حضرت ابوبکر کا آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے سیرت میں. حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی, پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی تھی, حضور اجازت ہو گئی تھی. حضرت عائشہ فرماتے ایک روز دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا تو بہت انیوژل ہے عرب میں دوپہر کے وقت کسی کی طرح وہ کیلورے کا وقت کہ سر منہ ڈھانپے ہوئے حضور چلے آپ نے فرمایا گیا. تو اب رسول نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال تبلیغ دین فرض ہے ہر مسلمان پر, اگر وہ واقعتاً رسول کا امتی ہے. اگر جھوٹ موٹ کا امتی ہے ٹھیک ہے, رسول کی شفاعت کے امیدوار ہے اور رسول کی رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں. You want privileges without responsibility. Privileges go with responsibility.
تیسری چھت یہ اس سے بھی بھاری ہے، دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین کو قائم کرو تاکہ دنیا کے سامنے مثال پیش کر سکو کہ یہ ہے دین اللہ کا۔ دین تو کامل نظام زندگی ہے، اٹس ناٹ اے ڈوگما اونلی لائک کرسچینٹی۔ کرسچینٹی از نتھنگ بٹ اے ڈوگما، ایک عقیدہ ہے بس۔ آج جس کو مان لو بس تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ، وہ تو کفارہ بن چکا پہلے ہی، قربانی کا بکرا بن چکا تمام لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے اس کو مان لیا۔ اسلام میں تو اسلام میں تو حضور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ محمد کی لفظ جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود فکر کرو، اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ میں کہوں میری بیٹی ہے۔ اے صفیہ محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو خود آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے قیامت کے دن کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ایسا تو دنیا میں بھی یہ تھا، ایک فاطمہ نام کی خاتون تھی اور تھی اس قبیلے سے جسے ابو جہل بنو مخزوم بہت اونچا قبیلہ، چوری کر لی، سزا ہاتھ۔ اب لوگوں نے کہا اتنے اونچے خاندان کی عورت سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، کیا ہوگا؟ حضور کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ کو بھیجا۔ حضرت اسامہ کو حضور اپنے پوتوں کی طریقے سے چاہا، زید کے بیٹے، زید کو ایک زمانے میں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ایسی ڈانٹ بلائی ہے حضور نے کیا اسامہ، یا شاید حضرت زید جی نے کی اللہ عنہ، زید یا اسامہ میں سے کوئی باپ کے بیٹے میں۔ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی، اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا سزا۔ خدا کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بلا کاٹ، تو جان دیجئے کہ یہ تبلیغ بھی ہے، یہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے، یا یہ مولویوں کے حوالے کر کے آپ مطمئن ہو جائیں۔ We are running this center, the Maulvi is doing the sermon, doing it. Okay. اسی لیے بیڑا بند ہوا ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر بیک ہوم پاکستان۔ اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے، ہم نے کلرجی بنا دی۔ اسلام میں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے نماز پڑھائے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھے، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے، جتنی اپنے باپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے گی کوئی اور مولوی کے دل سے ویسے دعا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نہ جنازہ پڑھا سکتے، نہ نماز پڑھا سکتے، نہ شکوہ دے سکتے۔ میں نیڈ سم مولوی، کلاس بنا دی، ایک پروفیشن بنا دی، پروفیشن کے اندر تو ظاہر بات ہے پروفیشنل جیلسیز، پھر فرقے واریت جو ہے کیوں پروفیشنل جیلسیز کی وجہ سے ہو کیا؟ They have no importance in this society except اگر کوئی مذہبی کوئی فتنے اٹھے، کوئی کچھ ڈائلاگ ہو، کوئی مناظرے ہو، تو تبھی تو ان کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کیا حیثیت ہے ان کی؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام، لہذا وہ فتنے پیدا کرتے۔ ہمارا دوسری چھت ہے تبلیغ، اور تیسری چھت جیسا کہ میں نے کہا تھا اقامت دین، دین کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرنا یہ آج شام کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا نظام قائم کرو، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، کنگڈم آف اللہ آن ارتھ، خلافت۔ میں نے رات بات کی تھی، آج طریقہ کار کیا ہے وہ وہاں گفتگو ہوگی، لیکن یہ جان لیجیے کہ اس کی ذمہ داری سب سے کٹھن ہے، اور اس میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جانا۔ صحابہ گئے کہ نہیں گئے؟ ہجرت کرنی پڑی، گھر بار اپنی فیملیز کو چھوڑ کر گئے ہیں مکے سے مدینہ۔ They didn't move with family. If you who could afford حضور کے ساتھ تو آپ کی فیملی نہیں ہے، کہ تو اکثر بغیر فیملیز کی۔ پھر جنگیں ہو رہی ہیں، 14 صحابی جو ہے وہ تو غزوہ بدر میں بھی شہید ہوں، 70 جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوں۔ اس اسٹرگل کے اندر جان بھی دے،
اس اسٹرگل کے لیے جماعت لازم ہے. یہ اسٹرگل بغیر جماعت کے تو ہو نہیں سکتا. موب نہیں کر سکتا. موب تو کسی شے کو توڑ پھوڑ تو سکتا ہے. وہ خیر موب سے وجود میں نہیں آتی. کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ڈسپلن پارٹی. مضبوط ڈسپلن. یہ خاکہ آپ نے ذہن میں اگر جما لیا, یہ سارے فرائض ہیں مردوں پر بھی عورتوں پر بھی برابر. تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ میں بیان کرنا شروع کروں, لیکن یہ نقشہ پہلے ذہن میں جما دیجیے. ایمان حقیقی حاصل کر, یقین والے یقین پیدا کریں. نمبر 2 چاروں یہ عبادات. نمبر 3 پہلی چھت ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ, کامل عبادت کامل اطاعت. نمبر 4 تبلیغ دعوت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. 5ویں اقیم الدین, دین کو قائم کرو, جہاد کرو, قتال کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ. دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے, اسی کی حکومت قائم ہو جائے. اللہ کی حکومت مسلمانوں کی خلافت. ٹھیک ہے. اب یہاں جو فرق ہے ان کو نوٹ. ایمان کی سطح پر کوئی فرق. ایمان تو مرد کو بھی حاصل کرنا اور تھوڑا سا میں 2 منٹ آپ کے لے لوں. ایمان کیسے حاصل؟ یہ تو پریکٹیکل 3 طریقے ہیں. 2 طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان یقین تو ہوتا ہے, لیکن اس میں فہم اور انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں. کی دنیا میں اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ فہم ہو, انٹلیکچوئل ڈائمینشن. پہلے 2 طریقے جن سے انسان کو ایمان حاصل ہو جائے گا, بٹ اٹ ول بی لائک اٹ بلائنڈ تھنگ. وہ بھی بہت قیمتی ہے جسے بھی اللہ. اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی صحبت اختیار. یہ فزیکل فنومینن ہے. آگ کے پاس بیٹھیں گے, حرارت آپ کو پہنچ جائے. اگر آپ برف کی سیل کے پاس بیٹھے ہیں, ٹھنڈک. اگر جو ایمان کے مجسمے ہو, جو فرنسز ہے ایمان کی, ان کے قریب رہیں گے تو ایمان پہنچے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے اسلام پر عمل کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, اس سے بھی یقین. یہ طریقہ ہے جو تبلیغی جماعت اختیار ہے. اس لیے وہ لفظ استعمال کریں ایمان کی محنت. بھائی نکلو, 40 دن کے لیے نکل گیا, ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ کو ماحول مسجد کا مل رہا ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, نہ ٹی وی ہے نہ کچھ اور ہے. آپ ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں, کچھ ساتھ ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. اس پریکٹس کے ذریعے سے بھی جیسے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے, عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. اٹس اے 2-way phenomenon, 2-way traffic. لیکن ان دونوں طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان it has no intellectual dimension. اس کے اندر کوئی بھی فکر اور فہم اس کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اسے بلائنڈ ہے. اگر آپ وہ ایمان چاہتے ہیں جس کو کہ سورہ یوسف میں کہا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, ایمان علی وجہ البصیرۃ, اس کی سورس صرف ایک ہے, وہ قرآن. ڈائیو ڈیپ انٹو دی میننگ آف دی قرآن. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے برتے مسلم. اس کو آدمی پڑھے, غور و فکر کرے, تدبر کرے, وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے اندر کوئی شے ہے جو کہہ دے یہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہماری جو سول اسپرٹ اور جو قرآن ہے, ان دونوں کی سورس ایک ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو ہماری روحیں ہیں وہ امر اللہ. یہ کلام اللہ, یہ امر اللہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اس قرآن پر غور و فکر, سوچ بچار, عربی زبان سیکھیں تاکہ قرآن سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن آپ کا اسٹیبلش ہو. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ کو قرآن آپ نہیں پڑھ رہے,
کسی اور کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے، وہ تو اس نے ترجمہ کر دیا، وہ دیکھ رہے ہیں. اٹس دا سیکنڈ ہینڈ نالج. فرسٹ ہینڈ نالج جس میں کہ قرآن آپ سے خود بات کرے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ آگے سے یہ نہیں کرتے تو وہ ایمان حاصل نہیں ہوتا. اس میں کہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ وہ علی وجہ البصیرت. بہرحال میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. ایمان پر میرے 6 گھنٹے کے ٹیپس ہیں، 6 hours موجود ہیں یہاں تک. اب آگے چلیے ایمان کے بعد اب پلرز ہیں. اب دیکھیے یہاں سے تھوڑا تھوڑا فرق شروع ہو جائے. نماز مرد کے لیے باجماعت پڑھنا لازم، عورت کے لیے گھر میں پڑھنا افضل. فرق ہو گیا. وہ جو بیسس ہم نے دیکھ لیے، سیگریگیشن نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ حضور کے زمانے میں جمعے اور عیدین میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا؟ ایجوکیشن کا کوئی اور میڈیم تھا ہی نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ رسالہ، نہ ٹی وی، نہ کیسٹ، ریڈیو بھی نہیں. تو جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، عیدین میں خطبہ ہوتا ہے. دیٹ واز این انسٹرکشن، ایجوکیشن. اس میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ آئیں. بتا اوقات آپ عید میں تو جا کر خواتین کو الگ ایکسپریس کرتے تھے، لیکن یہ کہ صریح احادیث موجود ہے کہ عورت کی عام نماز مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی، عشاء کی. گھر پر پڑھنا افضل ہے. گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں ہو، دالان سے بہتر ہے کمرے میں ہو، کمرے سے بہتر ہے کوئی بغلی کمرہ ہو. She has to remain covered in him. ہمارے یہاں مستورات کہلاتی ہیں. مستور کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی. وہ سیگریگیشن وہ میں پہلے اس کا فلسفہ بیان، لیکن یہاں نماز میں فرق ہو گیا کہ نہیں. مرد کی نماز ہے ہی نہیں. اگر نماز قریب رہتا ہے وہ مسجد کے جہاں وہ جا سکتا ہے، اور پھر گھر میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، الا یہ کہ وہ عذر ہے، ضروری ہے. عورت کی نماز گھر میں، نماز سبھی فرض، لیکن اس اعتبار سے جو میں نے بیسس قائم کیا تھا فرق آ گیا. اچھا، نفل نماز عورت نہیں پڑھ سکتی مرد کی جانب سے، شوہر کی جانب. روزہ مرد پر بھی فرض، رمضان کا روزہ عورت پر بھی فرض رکھنا ہے. نفل روزہ عورت مرد کی جانب کے بغیر شوہر کی جانب. یہاں فرق ہونا شروع ہوتا ہے. زکات ہے عورت پر فرض ہے، اس کے پاس اپنا جو کچھ ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوہر ذمہ دار ہے. زیور اگر آپ کا ہے آپ کو دے، کوئی اور شے آپ کے پاس کیش ہے آپ کو دیں. مردوں پہ ذمہ داری نہیں ہے. مرد اپنی چیز کی دیں گے، عورتیں کوئی فرق نہیں سکا. حج میں حج عورت پر بھی فرض، مرد پر بھی فرض، لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے حج پر. اگر کوئی محرم نہیں ہے حج بدل کرا دے، خرچہ دے دے، اس کا حج ادا، لیکن وداؤٹ محرم کوئی اور. فرق شروع ہو گیا کہ نہیں؟ بیسیکلی وہی ہے، بلو پرنٹ وہی ہے، نقشہ وہی ہے، لیکن عورت اور مرد کا جو نظام ہے تین اس کے پاس. اب آئیے اوپر ٹوٹل اوبیڈینس، وہ مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو. ہاں، شوہر کی اطاعت فرض ہے مرد پر اور بیوی پر، لیکن معصیت میں نہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اطاعت نہیں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں خالق کی معصیت لگتی ہے. نو بیٹی، ہاں شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے اس کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرض نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نفل فرض روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا، لیکن باقی اوبیڈینس. اب یہ کہ خرچہ، اب شوہر جو ہے اس کی کمائی کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ ہے، کوئی اور حرام کا پہلو ہے، بیوی کیا کرے؟ یہ پریکٹیکل. میرے نزدیک وہ اگر اپنی پوری پرسویشن جو ہے وہ اس کو بروئے کار لا رہی ہو، سمجھا رہی، اور پھر کم سے کم اس آمدنی میں سے حصہ اور مستقل اندر پروٹیکٹ، تو وہ جو ہے بھائی
اس لیے رسپانسبلٹی اللہ نے بڑھا، لیکن محسوس کرا ہے کہ میں یہاں جیسے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر. اس کی ایک مثال آئی ہے سورہ تحریم میں. فرعون کی بیویوں میں سے ایک بیوی بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ ڈالی ہوئی تھی اس کے اپنے گھر، حضرت آسیہ. اب وہ محل میں، لیکن وہ چونکہ ایک نیک خاتون، انہیں وہ محل کھانے کو لوٹا. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وہ دعا کرتی، پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے سارے مال و بنا میرے لیے تو اپنا کوئی گھر دے جا، اپنی جنت میں میرے لیے. تو انڈر پروٹیسٹ ایک عورت سے پہ گئی ہے اور اس کے اندر وہ سارا جذبہ موجود ہے، وہ بڑی ہو جائے اللہ کے رب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفلوئنس بھی بیوی کر سکتی ہے شوہر. میں بھوکا سوکھا کھانے کو تیار، میں کسی رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہنے کو تیار. دفاع کرو اس مارگیج والے بڑے گھر کو. ساتھ تو مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے، اگر عورت اس طریقے سے آبادہ ہو جائے تو شوہر کی تو بہت. میں کام کروں، میں گھر پہ بیبی سیٹنگ کروں، کوئی کام کر دوں گی، کپڑے سی دوں گی، کچھ کر دوں گی، تم اس طرح کچھ. یہ اگر کرے گی تو بہت بڑا جہاد ہو. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بالکل اس طریقے سے آ جائے، اگرچہ یہاں پہ ہتھیار مسلمان عورت کے پاس اور بھی ہے. اگر مسلمان عورت سیپریشن کی دھمکی دے جائے تو دن میں تارے نظر آ جائیں نہیں آ کے برتوں. اگر وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے نتھنگ ڈوئنگ، پھر میں سیپریشن کراؤں گی. اسی لیے اس کے بعد آگے آئیے تبلیغ. تبلیغ میں اب عورت کا دائرہ محدود. سب سے پہلے سب سے پرائمری امپورٹنس اپنی اولاد کی تربیت. صدقہ جاریہ بناؤ اس سے اپنی ہمیشہ کے لیے نیکی. پھر اپنے محرم مردوں، ابھی میں شوہروں کا ذکر تو کر ہی چکا، سب سے بڑا محرم تو وہی ہے. اپنے والد کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو. مردوں میں صرف محرم. پھر اور تعلیم ہے، تلقین ہے، نصیحت ہے، باعث ہے، تبلیغ ہے، اور مرد. لیکن یہ بھی اس حد سے کہ بچوں کی اور شوہر کی ذمہ داریوں کی کاسٹ پڑھنا. یہ نہیں کہ اب گھر جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے، بچے جو ہے بگڑ رہے ہیں اور تبلیغ کرتے پھر رہی ہے والدہ صاحبہ یا زوجہ محترمہ. یہ نہیں. پرائمری امپورٹنٹ الاول فلم الاہم فلاح، سب سے پہلے جو چیز سب سے اہم. لیکن یہ کہ پھر پڑھیے عورت اس ملک کو آگے کیا اس کی ذمہ داریاں اس طرح کی نہیں رہی. شکر ڈیوٹ ووٹ عورتوں کے اندر تبلیغ کرے، دعوت دے، درس و تدریس ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے. لیکن غیر محرم مردوں میں تبلیغ کی ذمہ داری عورت. اب آئیے ٹاپ پر اقامت دین کی جدوجہد، جو سب سے مشکل، سب سے ثقیل، سب سے بھاری. اس لیے اس میں تو ایک نظام کو بدلنا ہے، اور نظام کو بدلنا کو آسان کام نہیں. میرا شام کا موضوع اس لیے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جس نظام کو جو قائم نظام ہے اسے اکھاڑیں گے تو کوئی نیا نظام لائیں گے. It needs a revolutionary struggle. And revolutionary struggle جو ہے اسے تو ظاہر بات ہے کہ جانا پڑتا ہے، ساری سٹیجز میں سے گزرنا پڑے گا. پرسیکیوشنز بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے مسئلے ہیں. اس میں عورت کا حصہ نمبر 1 انڈائریکٹ. اپنے شوہر، اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ آمادہ کریں. نمبر 2 اپنے شوہروں کو، اگر وہ اس کام میں لگے ہوئے گھریلو ذمہ داریوں سے زیادہ فارغ کریں. بچوں کے بارے میں فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں.
अपने हुकूक से भी दस्तबरदार हो। यहाँ सबसे बड़ा जो है शिकायत ये होती है, तब आप या दफ्तर में है या अपने जॉब पर है या फिर आपका कोई इज्तिमा हो रहा है, फला हो रहा है, वहां चले गए हैं, घर के तरफ तो कोई तवज्जो है ही नहीं, शिकायत से। लेकिन एक औरत अगर चाहती है कि मेरा शौहर जो है वो काम कर रहा है दीन की इकामत की जिद्दोजहद, तो ये मेरी सेक्रीफाइस है कि जो वक्त उसे मेरे साथ गुजारना चाहिए था उसमें से भी एक हिस्सा वो दीन के लिए लगा, या जो हिस्सा उसे अपने बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहिए तो मैं उनकी जगह पर अपने हिस्से से भी बढ़कर जो है अपना वक्त लगा दूं, तो इनडायरेक्टली वो सारी उस जिद्दोजहद के अंदर बराबर की शरीक होगी, सवाब के अंदर अजर के बराबर। अब अगर हमें कोई काम करना है अल्लाह से अजर सवाब के लिए, वो ये अगर हमारे पेश नजर तो वो तो इस तरह भी हासिल हो गया। जंग का जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर औरतों पर नहीं है। ये बहुत से मुगालते बहुत सी औरतों को हो गए, जंगों में औरतें जाती थी, पता नहीं कहां से सुन लिया, बिल्कुल बेबुनियाद। पहली बात तो यह कि सबसे पहली जंग हुई गज़वा बदर, मुझे बताया कोई कौन खातून साथ गई थी। गज़वा उहद में एक बिल्कुल एक्सट्रीम सूरत पैदा हो गई, इमरजेंसी। ये नहीं है कि खवातीन निकली हो हुजूर के साथ पहले ही से जंग में शरीक होकर और वो फौज में शरीक हो, नन एट ऑल। वो तो हुआ ये है कि जब मालूम हुआ कि शिकस्त हो गई है और खबर हो गई कि हुजूर भी शहीद हो गए और इतने मुसलमान शहीद हो गए, बेताब होता। इमरजेंसी और होती है, किसी घर में आग लगी हुई हो तो आप बाहर खड़े रहते कि जो नामहरम होगी और अंदर में कैसे जाओ। इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट केस। आप चलिए, कोई औरत कहीं दरिया में या किसी पूल में डूब रही है, आप कहेंगे मैं तो टच नहीं कर सकता, ये नामहरम हो। इमरजेंसी एक नॉर्मल हालात होते हैं और एक इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में आकर तो आपको मालूम है बहुत से बुनियादी हुकूक जो है दस्तूर जो होते हैं दुनिया में हर ममलकत के, इमरजेंसी में बहुत से हुकूक साबित हो जाते। इस हवाले से वो गज़वा उहद का मामला बिल्कुल ठीक है। खवातीन साथ नहीं गई थी, लेकिन जब वो खबर पहुंची है तो बेताब होकर घर से निकली है, फिर उन्होंने जख्मियों को पानी पिलाया है, वो मरहम पट्टी की है, ये सारा है गज़वा उहद में साबित है। लेकिन गज़वा उहद के बारे में दो बातें जान लीजिए, नंबर एक इमरजेंसी, नंबर दो उस वक्त तक हिजाब का हुक्म ही नहीं आया था। हिजाब के अहकाम आए हैं सूरह अहज़ाब में जो सन 5 में नाज़िल हुई। हिजाब के अहकाम आए हैं सूरह नूर में कि जो सन 6 में नाज़िल हुई। ये सन 3 में 3 साल पहले गज़वा हो रहा है, उस वक्त तक तो पर्दा था ही नहीं। जब तक शराब हराम नहीं थी, शराब भी पीते थे लोग, नमाज भी पढ़ते थे। पहला हुक्म यही आया है ना, ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। क्या मतलब है? नमाज वो शराब पीते थे, नशे में भी होते थे। कब देखो ये नहीं थी। उसके बाद फाइनल जब एब्रोगेशन आई, जब फाइनल जो है ज़कात की हुर्मत है, तो जब तक हिजाब के अहकाम नहीं आए थे उस वक्त तो हिजाब की था ही नहीं। वो मैं वाकई आपको सुना चुका हूं कि हजरत आयशा ने यह फरमाया कि गज़वा मरीज मुस्तलिक जो हुआ है वो सन 6 हिजरी में हुआ है। सूरह आज़ाब नाज़िल हो चुकी है, हिजाब का हुक्म आ चुका है। तो उन्होंने कहा मुझे सफवान इब्न मुअत्तल ने इसलिए पहचान लिया कि हिजाब के हुक्म के नुज़ूल से पहले उसने मुझे देखा था। तो आपको हर चीज को उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। लिहाजा औरतों पर जंग की जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता इसमें जिसको हर्ज नहीं कि आपने ट्रेन करें, असलाह का इस्तेमाल करना सिखाएं। मुसलमान की खिलाफत के निजाम में तो स्टैंडिंग आर्मीज कम से कम होंगी। हर मुसलमान को फौजी होना चाहिए और औरत को भी होना चाहिए। क्या पता कभी इमरजेंसी की मुसीबत आ जाए, हाउस टू हाउस फाइटिंग की नौबत आ जाए, तो आपको डिफेंड कर सके, अपनी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत कर सके। लड़ते हुए जाते भेड़ों बकरियों की तरीके से जो है वो दुश्मनों के हाथ में चढ़ जाती है। ये अपनी जगह पर है, प्राइमरीली इट्स नॉट रिस्पांसिबिलिटी। ये जिम्मेदारी जो है वो मर्दों की औरतों की नहीं, उन्हें फेस करना। अल्लाह ने उन्हें टफ बॉडीज दी, उनको मिजाज अच्छा बनाया। ये उस काम, ये भारी काम उनको डाला है। औरत को नर्म बनाया, नर्म मिजाज बनाया है। उसके अंदर नजाकत जो है यही तो उसके निस्वानी हुस्न का सबसे बड़ा पहलू है। इसी के अंदर तो उसमें एक अट्रैक्शन है मर्द के लिए।
تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ جانتا ہے، جو اس کی نفسیات ہے وہ جانتا ہے، لہذا اس نے اسی کے اعتبار سے اسائنمنٹ جو ہے ڈیوٹیز کی وہ اسی کے اعتبار سے کی ہے، اور اسی کے اعتبار سے حقوق اور اختیارات کا معاملہ ہے۔ البتہ اس میں جو آخری بات ہے میں آپ سے رکھوں، بیعت کا ایک نظام ہے ہمارے دین میں۔ میں نے کہا تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد بغیر جماعت میں نہیں ہو۔ جماعت کیسے بنے گی؟ تفصیل سے تو میں عائشان کو بیان کروں گا۔ حضور کی جماعت کے دو حصے تھے، دو پہلو کہنے تھے۔ ایک تو یہ جو ایمان لے آیا، اب اس کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا، محمد رسول اللہ ہے اور یہ امتی ہے، جو اسے تو ماننا ہی ماننا، یہ ہو گئے، کوئی ڈسکریشن اس کا باقی رہا نہیں، تو آپشن۔ اس سے زیادہ مضبوط جماعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ہر ایک سے اختلاف کر سکتے ہیں، نبی سے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور نے اس کے بعد بیعت دی، اور یہ کس لیے دی؟ تاکہ بعد کے لیے ایک اسوہ اور ایک مثال قائم۔ حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، تو جماعت کیسے بنے گی؟ یا تو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ جو لوگ آ جائیں جماعت بن جائے گی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اسلام کے دائرے سے باہر۔ تو جماعت کیسے بنے گی؟ یو ہیو ٹو بورو اٹ فرام دی ویسٹ۔ کا مطلب ہے نظام پر مکمل بنا ہوا، وہ نظام بیعت ہے جو دوسرا نظام۔ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے یہ کام اب کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہا ہوں اقامت دین کی جدوجہد، یہ میرے سامنے راستہ ہے، یہ میتھڈالوجی ہے، یہ میرا ہدف ہے۔ Whosoever agrees with me and whosoever has confidence in me, come and join hands with me۔ جس کو مجھ پر اعتماد ہے، جس کو مجھ سے اتفاق ہے، جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ میں سنسیئر آدمی ہوں، مخلص آدمی ہوں، جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے جو تم پیش کر رہے، وہ آتا ہے۔ جوائننگ ہینڈز یہی بیعت ہے۔ بیعت میں ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، شیک ہینڈ، یہ بیعت۔ اسی لیے اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں حضرت عبادہ بن صامت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی صرف علینا وعلی ان لا ننازع امرأة وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت، اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے لیے مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کر، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں پرانا خادم ہوں آپ کا، یہ تو کل کا آنے والا نیا چھوکرا، آپ نے اس کو امیر بنا دی، اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ ہاں جو صحیح بات ہوگی، صحیح رائے ہوگی، وہ ضرور پیش کریں گے، دھیان نہیں۔ A complete constitution of حزب اللہ، یہ قرآن کا لفظ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ پارٹی، اس پارٹی کے لیے کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے ویسے تو آپ نوٹ کیجئے، اگرچہ عورتوں پر جہاد اور قتال فرض نہیں ہے، قتال فرض نہیں ہے، جہاد تو ہے، دعوت دین کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف محنت کر رہی ہیں وہ بھی جہاد ہے، جہاد تو ہے، قتال جو ہے ان پر فرض نہیں ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی جیسا کہ میں نے یا وہ کیفیت ہو جائے، وہ ہر معاملے میں رہے، وہاں نہ پردے کا معاملہ رہے گا، نہ محرم کا معاملہ رہے گا، نہ نامحرم کا معاملہ رہے گا، وہاں وہ معاملہ ختم ہو جائے، ایمرجنسی نارمل رول وہ ہے جو میں بیان کر چکا۔ لیکن دیکھیے ہمارے دین کی حکمت، بیعت اللہ نے مسلمان عورت سے بھی کہا کہ تاکہ اس کے اندر بھی ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہو جائے کہ میں جماعت میں ہوں، میرا ایک امیر ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کی شکل میں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد اور تائید جماعت پر۔ میں نے ابھی چند دن پہلے 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے انگریزی میں ریکارڈ کرائی، دی امپورٹنس
the basis and nature of organization in Islam, with special reference to the institution of bay'ah. اس وقت میں ظاہر بات ہے کہ صرف ایک پوائنٹ کو نوٹ کرانے کے لیے میں نے صرف یہ بات کہی ہے، ورنہ میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے. جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کو حاصل کر سکیں گے. ابھی نہیں ہے یہاں موجود، آ جائے گا تیار ہوں. لیکن بتانا یہ تھا کہ بیعت مسلمان عورت کے لیے بھی ہے، اور کمال یہ ہے مردوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں جو میں نے آپ کو سنا ہے، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے. یا ایھا النبی، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے نمبر 12. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کی خدمت میں مومن خواتین حاضر ہوں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں، علی لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، ولا یسرقن، نہ چوری کریں، ولا یزنین، نہ زنا کریں، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ ہی کسی پر کوئی بہتان ترازی کریں، اسپیشلی سیکس اسکینڈلز. ولا یعصینک فی معروف، اور جس بھی نیک بات کا آپ نے حکم دیں گے آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کیجیے، ان سے بیعت لے لیجیے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ غفور رحیم. بیعت النساء قرآن میں ہے، مردوں کی بیعت کا تذکرہ قرآن میں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ فتح. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ سے. وہ ذکر ہے لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ حدیث سے بنا، اور عورتوں کی بیعت کا ٹیکسٹ قرآن میں ہے. اور یہ ہے وہ ٹیکسٹ جس کو کہ در حقیقت اس کو دلیل بنایا ہے ہمارے ہاں جو صوفیاء کی بیعت. صوفیاء کی بیعت جہاد اور قتال کی نہیں ہے، تزکیہ نفس کی بیعت. ہمارے ہاں دو مختلف انتہائیں ہیں اس بیعت ارشاد یا صوفیاء کی بیعت، تیری مریدی کی بیعت جو ہے اس کے بارے میں. ہمارے ہاں جو سلفی قسم کے لوگ ہیں اہل حدیث، وہ تو کہتے ہیں یہ سرے سے بدعت ہے، غلط ہے، جائز ہی نہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کافی کہ یہ بیعت ہو گئی. حالانکہ مردوں سے تو بیعت کوئی دوسری درکار ہے، یہ تو خواتین کی بیعت ہے، بیعت النساء ہے. مردوں کی بیعت تو وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، جس کے لیے ایک شعر پڑھا جب صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، جس پہ کئی کئی دن کے فاقے تھے، شدید سردی تھی، اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں کے ساتھ، دوہری نہ ہو جائے کمرے. لیکن اس پر جب مشقت کرنی پڑ رہی تھی، پتھریلی زمین کو جو ہے کھود رہے تو شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ صحیح بخاری میں ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے. اب یہ جہاد چلتا رہے گا جب تک جان میں جان، چاہے فاقہ ہے چاہے کچھ اور ہے، جان میں جان جب تک ہے جہاد جاری ہے. چلتا بیعت جہاد، بیعت سموتا. لسن ٹو می، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع و طاعت فی العسر والیسر. تو میرے نزدیک یہ دونوں رائے انتہائی غلط ہے. ایک طرف بیعت ارشاد کو اور یہ جو تزکیہ نفس میں سے صحیح سمجھتا، اور یہ جو بیعت نساء ہے یہ اس کی بنیاد ہے. حضور نے مدینے کے لوگوں سے بھی دو بیعتیں دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا اگر سیرت پڑھی ہے، سن 10 نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر احوال مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا. آپ طائف گئے تاکہ وہاں سے کوئی اگر بڑا سردار جو ہے ایمان لے آئے تو وہاں آپ اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی اسے بیس بنا لیں. وہاں سے بظاہر ناکام لوٹنا تھا، بلکہ سخت ترین دن آپ پر یوم طائف ہی. اب واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں جا سکتے ہیں. مطعم بن عدی کافر مشرک اور شرک اور کفری میں مرا، اس نے امان کی حضور کو کہ ہاں میری امان میں آپ. اسی سال 6 اشخاص مدینے کے ایمان میں. نیکسٹ ایئر they were 12.
ان 12 سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے، وہ یہی ہے جو بیعت نساء ہے، اس کے حدیث میں الفاظ موجود ہے بالکل یہی۔ ان 12 افراد نے بیعت کی تھی ہم کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جو بھی جس بات کا بھی آپ نیک کام کا ہمیں حکم دیں گے تو آپ کا حکم دیں گے۔ یہ بیعت ہے 12 افراد۔ پھر ان کے ساتھ بھیج دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا قرآن۔ اگلے سال آئے تو 72 مرد اور 3 عورتیں۔ ان 72 مردوں سے جو بیعت لی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، وہ ہے وہ مردوں والی بیعت۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ تو اب یہ دونوں بیعتیں حضور سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس والی بیعت ہے یا صوفیاء کرام کی بیعت ہے، اس کو ہم پہلی پر قیاس کریں گے، اس لیے یہ نہیں ہے میرے نزدیک بدعت نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے اسی لیے کہ آپ کو کسی شخص پر اس کی روحانیت پر اعتماد ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے تربیت حاصل کیجیے، اس کے پاس جا کر رہیے، اس کے سامنے اپنے مسائل پیش کیجیے، اس کا حل مانگیے۔ صرف نامینلی کسی سے بات کر لینا۔ اب مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ 1979 میں آیا تھا ٹورنٹو، تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب نے کہا میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، 16 سال سے میری بیعت ہے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ۔ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کبھی جا کے قاری صاحب کے پاس رہے ہیں تربیت کے لیے؟ میں نے کہا وقتاً فوقتاً آپ خطوط تو لکھتے رہتے ہوں میرے رہنمائی آپ، میں نے کہا یہ کیا بیعت کا تماشا بنا رکھا ہے، کیا بیعت؟ کوئی بیعت نہیں، تو خام آپ نے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے بیعت کی۔ آپ بیعت کرتے ہیں کیونکہ خانقاہیں ہیں نا، کسی آئے یہاں پر کچھ عرصے ٹھہرے، یہاں پر پیوریفیکیشن آف سول ہو آپ کی، کیا یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے تحاشا لوگوں کے خطوط آتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، ان دنوں کے جواب دیتے تھے، کس لیول پر ہے اس وقت وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کا وہ پیش کرتے تھے، پھر آپ مزید ہدایات دیتے۔ خانقاہ بھی تھی، تھانہ بھون کے اندر خانقاہ ہے اور لوگ چلے آ رہے ہیں مانتے تھے، تو وہ بھی میرے نزدیک میں اہل حدیث حضرات کی طرح اسے بدعت نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ اس بیعت کے قائم مقام ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بیعت یہ بالکل ڈفرنٹ ہے، یہ جب تک نہیں ہے میرے نزدیک یہ وہ بیعت ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے کہ 2 ہی شکلیں ہیں، یا نظام خلافت قائم ہے کہ آج شام کو میں ڈسکس کروں گا، خلیفہ ہے تو اس سے بیعت ہوگی، ابو بکر سے بیعت ہوئی تھی کہ نہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظام خلافت نہیں ہے تو خود بخود تو آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جماعت لازم ہے، اس کے امیر سے بیعت ہوگی، تیسری کوئی شکل ہے نہیں۔ لیکن یہاں اس مسئلے بھی عرض کرنا تھا کہ خواتین سے اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے وہ سخت مرحلے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ایکسپٹ فار ایمرجنسی، لیکن بیعت جو ہے ان کے لیے بھی، اور ان کی بیعت کو اتنی جو ہے فضیلت کا معاملہ دیا اور اتنی اہمیت دی کہ اس کا پورا ٹیکسٹ بھی قرآن مجید ملا، تاکہ ایک مسلمان عورت بھی یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں، سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا، ایک رسپانسبلٹی ہوتی کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں تو اب آپ دو ہی سوچیں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کی نیک نامی کو بھی بٹا لگا، میں اپنے امیر کے نام پر بھی حرف لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام، اس سے یہ کہ ایک سپورٹ ملتی ہے، سینس آف بلانگنگ۔ بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں یہی کچھ عرض کرنا تھا، اور وقت بھی اب پورا ہو گیا ہے۔ ان موضوعات پر میرے کیسٹس بھی ہیں اور ان موضوعات پر تو میرے کتابچے بھی ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام اچھی بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں وہ واقعہ بھی میں نے درج کر دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں 7 خواتین جو ہیں وہ نکلی ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جنگ کے اندر، اور حضور نے انہیں واپس کر دیا حکمن، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم مرہم پٹی کریں گی، ہم جو زخمی ہوں گے ان کی خدمت کریں گی، ہم پانی پلائیں گی، ہم یہ کریں گی، ہم وہ، چلیے واپس کریں گے۔ یہ حدیث موجود ہے
اس لیے کہ اس وقت وہ سن 7 میں ہوا ہے اور حجاب کے احکام آ رہے. تو ہمیں تو اصل میں کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اجر و ثواب اللہ نے کہا ہے کہ ایک مومن خاتون گھر پہ رہ کر بھی اگر ایک مجاہد کی بیوی ہے اور وہ مجاہد کی بیوی گھر میں اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے اور وہ بھی اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، اجر میں برابر کی شریک ہے اپنے مجاہد شوہر کے ساتھ. اجر و ثواب میں کبھی. تو بہرحال اس موضوع پر خواتین کی دینی ذمہ داریاں میرا ایک پمفلیٹ اردو میں موجود ہے. یہ سارے مضامین میں نے آج ایک تقریر میں جمع کیے ہیں، لہٰذا مختصر بھی ہیں، لیکن اس پر میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن موجود ہے. اب آخر میں یہ 3 اعلانات ہیں. ایک تو یہ کہ میری اہلیہ بھی اب کچھ سالوں سے میرے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں. ہمارا جو حلقہ خواتین ہے تنظیم اسلامی کا، اس کی وہ ناظمات بھی آئی ہوئی ہیں یہاں موجود. ظہر کی نماز کے بعد وہ یہی رہیں گی، تو خواتین جو بھی ان سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر کے وہ معلومات حاصل کر سکیں. دوسرے یہ کہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں انہوں نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ تیار کیا ہوا ہے، 2 کیسٹ کا، جو آپ کو مفت ہدیتاً پیش کیا جائے گا، لیکن وہ 60 کی تعداد میں تیار ہے. 2 کیسٹ سے ان میں یہ مضامین کچھ اختصار کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ 12 پر فیملی ایک مل سکے گا. اور یہ کہ جن کو نہ مل سکے تو وہ اگر اپنے نام لکھوا دیں گے بھائی شفیق صاحب کو تو یہ بعد میں بھی کہتے ہیں تیار کر کے ہم انہیں پہنچا دیں گے. لیکن یہ کہ جتنے وہ لائے ہیں وہ تو یہاں پر فیملی ایک لے، یہ نہ ہو کہ ایک فیملی میں 2 سیٹ 3 سیٹ لے لیے جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آج کا آپ انشاءاللہ میری جو گفتگو ہے اگرچہ وہ انگریزی میں ہے لیکن یہ کہ وہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع ہے اس وقت. میں نے اسی مسجد میں جمعے کا جو خطبہ دیا تھا تو بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں اور یہ عذاب جاری رہے گا بلکہ بڑھے گا جب تک کہ ہم کم سے کم کسی ایک ملک میں نظام خلافت قائم کر کے حجت قائم نہ کر دیں نوع انسانی پر کہ یہ ہے اللہ کا دین کا مرسی پر ایک ماڈل، ایک مثال. خاص طور پہ یاد دلانا چاہتا ہوں پاکستان تو بنایا ہی اس لیے جو حشر اس کا ہم نے کیا ہے اس کی سزا ہم نے بھگتی ہے. ایک کوڑا ہم پر 71 میں پڑا تھا اور نہ معلوم کون سا دوسرا کوڑا جو ہے وہ تیار، اللہ عالم. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس حوالے سے میں صرف آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے نزدیک یہ اہم ترین معاملہ ہے تو اس پر جو ہے آج شام کی میری ہے کہ کیسے وہ نظام کھائے. تو آپ کوشش کیجیے زیادہ زیادہ تعداد میں. پھر یہ ہے کہ جو حضرات بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں گے وہ پھر ہمت کریں. کل میں تو چونکہ فجر کی نماز کے بعد ہی نکلنا چاہتا ہوں لیکن اگر میرے ساتھ فجر کی جماعت میں وہ شریک ہو جائے شفیق صاحب کے گھر پر وہ ڈائریکشن ان سے آپ لے سکتے ہیں تو تنظیم میں شمولیت اور بیعت کا معاملہ بھی اس وقت ہو جائے. اب میں یہ کچھ سوالات ہیں خواتین کی طرف سے. ہمارے معاشرے میں ساس کو ماں کے مقام سے بھی زیادہ حیثیت دی جاتی ہے جبکہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، سارا حق سسرال والوں کا ہی رہ جاتا ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہمارے ہاں کون ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بلیم اسلام پر ہے، وہ تو ہماری غلطی ہے. یقیناً ساس اور خسر جو ہے اسے بھی ایک بہو کو سمجھنا چاہیے یہ بھی میرے والدین کی جگہ ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی خدمت. لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین میں کوئی حقیق ہے. بہرحال اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی اس کا اکثر وقت یہی گزر رہا اور شوہر جو ہے کیونکہ اس کی تابعداری اس کے اوپر ہے لہذا اب تو اس کا والدین کا براہ راست اس طرح خدمت نہیں کر سکتا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ کوئی حق سے رہا ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی انکم ہے، اس کا اپنی کوئی دولت ہے، وہ چاہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے. کوئی شوہر یا شوہر کا باپ اسے روک نہیں سکتا. اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے اقربا اگر وہ حاجت مند ہے اپنی دولت اپنا مال جہاں چاہے سکتے. شوہر کو چاہے تو زکات دے چاہے نہ دے، یہ سارا بیان تو آپ کے سامنے بیان ہے. حجاب والی لڑکیوں اور عورتوں کی شادیاں کس طرح ممکن ہے جبکہ ہر لڑکے یا مرد کو حسین یا خوبصورت لڑکیاں چاہیے؟ تو وہ تو اگر بیچاری بدصورت ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا. تو اچھا ہے چھپا کر رکھو.
دھوکہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شادیاں ارینج کی جاتی ہیں والدین. میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا, میں نہیں جانتا. مائی مدر ڈیسائیڈڈ اٹ. اور آج ہمیں 40 برس ہو چکے ہیں یا لیونگ. آپ نے اور آج کی یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے. یا تو آپ آج کی جنریشن کے ساتھ جائیے تو پھر بھگتیے جو کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کو اسلام کی بات سمجھنی ہے تو وہ میں سمجھانے آیا ہوں گا. وہ طریقہ یہی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے جب خود شادی کرتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ جو ہے بیٹے کے ماں باپ, بیوی آئے گی تو وہ کہے گی میں صرف اس شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں. Who are you? I married this young man. I don't know who you are. And she will be absolutely correct. یا تو آپ take it or leave it. آپ کو اسلام لینا ہے تو پورا لیجیے, ورنہ اسلام کو آپ کی حاجت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے اسلام کی تو آپ اسلام حاصل کیجیے, ورنہ پھر جو بھی اس کی گندگی ہے وہ برداشت کیجیے. کیا مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی سے شادی جائز ہے؟ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ سکھ یا ہندو سے شادی کر رہے ہیں. میرے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے, اگرچہ مناسب نہیں ہے آج کے ماحول. میرے نزدیک مناسب بالکل, لیکن میں حرام اسے نہیں کہہ سکتا. شریعت میں وہ جائز ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری پر ثابت کر دی. یہ نہیں تھا کہ قرآن کا حکم بدل دیا. حالات ایسے ہو گئے, قحط پڑا, کوئی شخص بالکل مجبور ہو کر پوچھ سکتا ہے کہ کہیں کوئی چوری کرتا. تو اس حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کی وجہ کیا ہے. وہ جو دور ہمارا تھا اس میں مسلم سویلائزیشن واز ڈومیننٹ. یہ تابع تھے عیسائی اور یہودی. آج یہ ڈومیننٹ ہے, ہم ان کے تابع. وی ہیو کم ہیئر ایز بیگرز اینڈ پیراسائٹس. یہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں ایک مگا تھا اپنے ملک کے اندر, یہاں آ کر مجھ سے وہ جو ہے شادی کر رہا ہے تاکہ یہاں کی نیشنلٹی مل جائے. وہ بیوی بنے گی یا کچھ اور بنے گی. لہذا آج کے حالات میں اسی وجہ سے مردوں کو اجازت تھی مسلمان اور مرد کو کہ وہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے. کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نہیں, اس لیے کہ وہاں شوہر ڈومیننٹ ہوتا ہے. اسی کو قیاس کیجئے تو آج کل کے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ تو حرام مطلق ہے کسی اور سے شادی. اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا ہو جاتی ہے, اگر ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے, خوشی میں کون دیتا ہے. البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک دم دینا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہوتی ہے. اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 1 طلاق آدمی دے, اور عدت اگر پوری ہو گئی, اب سیپریشن ہو گئی, اب وہ لڑکی بھی یا عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے, مرد بھی آزاد ہو گیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر دونوں شادی کرنا چاہیں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اور عدت کے عرصے کے اندر اندر بغیر نکاح کے روح یہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے, 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, 3 مرتبہ ہو جائے گا, پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو, اور پھر کہیں اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر دیکھیں جوائن. یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے. باقی اس میں کچھ اختلافات ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی, 1 ہی. یہ امام ابن تیمیہ کا. اہل تشیع کے ہاں بھی بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہی شمار ہوگی, وہ 3 نہیں ہے. لیکن اہل سنت کے چاروں مسلک جو ہیں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت 3 ہی ہو جائیں گی. گناہگار نفاشوں. کیا حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں شادی کا فیصلہ؟ جی ہاں, یہ ثابت ہے. شادی کے فیصلے سے قبل وہ 1 مرتبہ دیکھ سکتے. میری ایک بہن اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی, اس نے یہاں قانون کا سہارا لیا, لیکن وہ شخص کو ایسا چکر چلا دیتا ہے کہ اسے طلاق نہ دینا پڑے. 6 سال کے بعد وہ بہن برے راستے پر چل پڑی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے. وہ تو وہ اگر شخص ہوگا جو چکر چلاتا ہے آپ کے قول کے مطابق, اس کا اسٹیٹمنٹ ہو تو شاید بات مختلف ہو. یہ اللہ جانتا ہے, جس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے ہاں مفتے گا.
اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، کیا اس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے؟ ان کا ذبیحہ ہی تو شامل ہے، بھی کا کیا سوال؟ یعنی یہ کہ اگر ذبیحہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ صرف 100 پارٹس جو ہے گردن کے جانور کے وہ کاٹے جائیں، وینز اور آرٹریز کٹ جائیں، لیکن یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی یہ انٹیکٹ رہے، اس میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، تب یہ ذبح ہے۔ اور اگر پوری گردن کاٹ دی ہے تو یہ پھر مردار ہو گیا، وہ مردار تو مسلمان کرے گا تب بھی حرام ہے۔ لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی اگر ذبیحہ کر رہے ہیں، ذبیحہ ہونا چاہیے تو جائے، عربی تو عام دکانوں سے بھی تو خرید کے کھاتے ہیں۔ پھر وہی بات آپ کرنی وہ کرتے ہیں، آپ مجھ سے میری رائے لے لیجئے نا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ جانے۔ میں نے آپ کو رائے دے دی ہے کہ ذبیحہ ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیٹ کر لے کہ کوئی ایسا سلاٹر ہاؤس ہے یہاں پر کہ جہاں ذبح کیا ہے، اب ہے سنا ہے میں نے کہ یہاں ایسے ہے، کیونکہ یہ اب اصل میں میڈیکل بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میکسیمم بلیڈنگ ہو جانا بہتر ہے گوشت کے، اس لیے کہ بلڈ اگر اندر ہی جسم کے رہتا ہے تو یہ انجوریس ہے فار ہیلتھ، تو میکسیمم بلیڈنگ ہوتی اسی شکل میں جب ذبح کی جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے تو اس سے جسم میں سے جتنا نکل جائے تو پھر وہ اگر ذبیحہ ہے تو جائز، ذبیحہ نہیں ہے تو چاہے مسلمان کا کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، کجائے کہ عیسائی اور یہودی۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ عورت اپنے زیور کی زکات خود دے، اس کے اپنے پاس روپیہ نہیں ہے تو وہ خاوند کیوں نہیں اس کے زیور کی زکات دینی چاہیے؟ خاوند سے مانگ لے، خوش کرے خاوند کو، خاوند اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا ایک زیور توڑے اس پر زکات دے، ورنہ یہی زیور جو ہے جہنم کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے شوق بنے گا۔ The option is yours۔ والدین خود نماز روزے کے پابند ہیں لیکن اپنے بچوں کی اس کی تاکید نہیں کرتے، یہاں کی تہذیب کے طریقوں پر بچوں کو چلنے دیتے ہیں، ان سے والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے۔ زکات کے بارے میں سوال ہے کہ جو زیور عورت کے پاس ہی اس کے شوہر نے دیے ہیں، اس کی زکات کی ذمہ داری کیا شوہر پر ہے یا عورت پر؟ عورت کے پاس زکات ادا کرنے کی کوئی رقم نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں، اگر تو وہ شوہر نے دے دیے ہیں اور ملکیت ہے بیوی کی تو اب زکات اسی کے ذمے ہے، شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو پھر یہ کہ چاہے زیور توڑ کر دینا پڑے اس کی زکات بیوی کے ذمے ہے۔ اگر وہ دے چکا، جیسے ہمارے ہاں آج کل مہر میں دیا جاتا ہے زیور، تو وہ پھر اس کی ملکیت ہے، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اگر شوہر دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار بیوی ہوگی شوہر نہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں اور پھر نندوں کے اور بھاؤجوں کے جھگڑے چلتے ہیں۔ It's always better to have a separate living. It's more calm, peaceful. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے یہاں چلیوٹی برادری ہے شیخوں کی، ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی، پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان-لاس۔ اب جو خسر اور ساس ہیں تو پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں، وہ آئیں گے ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میں ہے۔ اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ، تو یہ ہونا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہے۔